کہا جڑے قبراں والیاں دی مدد دے منکر ہو ایکو دن 50 پڑھو دوسرے دن تسی آپے مان جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر سے نمازیں بھی کم کروا رہے ہیں۔ حضور معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہو کر گئے۔ امتیوں کے لیے درس کیا ہے کہ اگر تمہارا ڈائریکٹ سفر بھی اللہ کی طرف ہو تب بھی نبیوں کا دامن تھام کر آنا، ولیوں کا دامن۔ اگر رب کو محض اپنی توحید ہی پسند تھی تو پھر شیطان نو کیوں کڈیا؟ شیطان کو کیوں نکالا؟ شیطان کو کیوں اپنی بارگاہ سے نکالا؟ وہ تو جنت میں آتا تھا، جاتا تھا، رہتا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ مولا میں تجھے ہی مانوں گا۔ اللہ فرمانا منو بھی مانتے، جنہوں منوا رہے انہوں بھی مانو، مجھے بھی مانو اور میرے پیارے کو بھی مانو، مجھے بھی مانو، جس کو منوا رہا ہوں اس کو بھی مانو۔ اگر محض توحید ہی کافی تھی تو اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے کیوں نکالا؟ اگر محض توحید ہی کافی ہے کہ جب قبر جی پہلا سوال ہونا ہے مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ مردے نے جواب دیتا اللہ ربی، قبر بھی جنت دی کھڑکی کھول جانی چاہیے نا، پر نہیں۔ دوسرا سوال ہوئے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے دیتا دین الاسلام۔ اگر اسلام ہی کافی ہے قبر بھی جنت دی کھڑکی کھول جائے، پر نہیں۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ حضور کی جلوہ گری ہوگی، پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ وہاں لگ بتا جائے گا تو کیا کہا کرتا تھا۔ لوگ کہنے نے کیویں ہوئے گا؟ حضور مدینے وچ حضور قبر وچ تشریف کیویں لے آن گے؟ میں کہا اے حدیث تہاڈے بھی مولوی پیش کر دینے تے ساڈے بھی کی کہ جڑا کوئی خودکشی کر کے مرے نا قیامت تک انہوں قبر وچ وہی عذاب دیتا جائے گا۔ انگریز فوج کی نوکری چھوڑ کر اللہ کے ولی بننے والے صوفی برکت علی لدھیانوی کی روح پرور داستان ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ صوفی برکت علی کے والد برطانوی فوج میں تھے، یہی وجہ تھی کہ نوجوان برکت علی بھی برٹش رائل انڈین آرمی میں بھرتی ہو گئے۔ وہ تاج برطانیہ سے تنخواہ تو لے رہے تھے لیکن ان کی منزل کچھ اور تھی۔ آنے والے وقت میں وہ تصوف کے قریب ہوتے گئے۔ اللہ کے اس ولی صوفی برکت علی سے ان کے ایک آفیسر کمانڈر وچ بے حد متاثر تھے، اور وہ رمضان میں تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک صوفی برکت افطار نہ کر لیتے۔ ایک روز صوفی برکت علی نے فیصلہ کیا کہ اب سے انگریز کی نوکری چھوڑ کر اپنے رب کی چاکری میں ساری عمر وقف کرنی ہے۔ اس دور میں فوج سے اسٹیپ بیک کرنا غداری کے زمرے میں آتا تھا، جس کی سزا کالا پانی سے کم نہ تھی۔ ایک روز انہیں زہر دے دیا گیا، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ زندہ سلامت رہے۔ صوبیدار میجر کے منصب تک ترقی کرنے والے صوفی برکت علی کی فوج کی وردی اتارنے کے بعد اگلی ملازمت اللہ اور اس کی مخلوق کی خدمت تھی۔ آزادی کے بعد یہ اللہ کے ولی لیل پور کے قریب ایک آستانہ بنا کر رہنے لگے اور پوری دنیا نے اس فقیر سے فیض پایا۔ آئیے جانتے ہیں کہ صوفی برکت علی لدھیانوی نے نواز شریف کے بارے میں کون سی سچی پیشن گوئی کی تھی، اور جنرل ضیاء صدر ہو کے بھی بابا جی کے آستانے کے باہر کیسے گھنٹوں انتظار کرتے۔ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں روحانیت کی شمع جلانے والے صوفی برکت علی ایک جھونپڑی نما ڈیرے میں رہا کرتے تھے۔ بڑے بڑے رئیس، تاجر اور وزیر ان کے جھونپڑے کے باہر نظر آتے۔ جنرل محمد ضیاء الحق ایک مرتبہ فیصلہ آباد آئے تو انہوں نے صوفی برکت علی کو سرکٹ ہاؤس بلوایا۔ تب صوفی برکت علی کا جواب تھا بادشاہوں کے درباروں میں فقیر حاضر نہیں ہوا کرتے، اور پھر صدر ضیاء خود چل کر بابا جی کے آستانے پر ان سے ملنے آئے۔ یہ صوفی برکت علی لدھیانوی ہی تھے جنہوں نے ایک موقع پر نواز شریف سے کہا تھا جاؤ تمہیں سرداری سونپی، تمہیں 3 مرتبہ بادشاہت ملے گی۔ صوفی برکت کے یہ الفاظ حرف با حرف سچ ثابت ہوئے اور میاں محمد نواز شریف 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ وہ فرمایا کرتے تھے وہ دن دور نہیں جب دنیا کے فیصلے یہاں سے لیے جائیں گے۔ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر تھوک دینا۔ شیطان کو کیوں نکالا؟ شیطان کو کیوں اپنی بارگاہ سے نکالا؟